أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دے، الا یہ کہ وہ خوب بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوب بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے یہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سچ فرمایا اللہ نے. محترم حضرات، یہ سورہ النساء کی 13ویں رکوع کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا. اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ جو لوگ نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے، اور جو لوگ برائی کی طرف بلائیں گے تو اس کے اندر بھی. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان فرما دیا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان ہو وہ مدینہ کی طرف آئے، لیکن جو صرف اپنی دنیاوی مفاد کے خاطر وہیں رہ رہا ہے تو وہ اصل میں منافق ہے. تو ایسے منافقوں کو قتل کرنے کی جو ہے اجازت دے دی گئی تھی. ایسے منافقوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن وہ آنا نہیں چاہتے، لیکن اس میں کچھ سچے مسلمان بھی تھے جو مجبور تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، آنے کا راستہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ کوئی ذریعہ نہیں پا رہے تھے. تو ایسے مسلمان ابھی وہ بستیوں میں رہ بھی تھے. ہوتا یہ تھا جنگ کے موقع پہ جب جاتے تو
تو وہ سلام بھی کرتے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بس جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیتے اور اس کا مال غنیمت لیتے۔ ایسے کئی بار واقعات ہو گئے۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کو، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا اور قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا گیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا قَطْعًا، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے، ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے ایمان والے کو قتل کرے، مگر غلطی سے چوک ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے ہاتھ سے وہ قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، تب کیا کرنا چاہیے؟ فَمَن قَتْلَ مُؤْمِنًا خَطْأً، تو جو کوئی کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اسے چاہیے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے۔ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ قتل ہوا ہے تو جس نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا یہ، غلطی سے کیا ہے، آگے تو آ رہا ہے جو جان بوجھ کر کرے گا اس کی سزا بھی ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر جان بوجھ کر مارتا ہے یا سپاری وغیرہ دے کر مرواتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے آگے سزا رہی۔ یہاں تو یہ کہ چوک سے ہو گیا تو کہا کہ ایک مسلمان غلام کو سب سے پہلے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اور دید دینا پڑے گا، اس کا فدیہ دینا پڑے گا، خون بہا دینا پڑے گا اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ اسے معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ ہے دارالاسلام جہاں مسلمان رہتے ہیں، اور یہاں چوک سے کچھ ہو جائے جاتے جاتے، اپنی فوج کے آدمی کو مار دیا۔ پہلے کیا تھا، کپڑے ڈریس ایسا، فوج میں تو لڑتے نہیں تھے تو لوگوں کے ساروں کے ڈریس ایک جیسے رہتے تھے، 12 بہن تو سب کے جیسے ایک جیسے، زبان ویسی، سب ایسا۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان ہے، غلطی سے اپنے بھی ساتھی کو جو ہے کبھی آدمی قتل کر بیٹھتا تھا۔ تو کہا گیا کہ اس کے لیے 2 معافی کے ذریعے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک مومن کو آزاد کرے، ایک مومن غلام کو، اور دوسرا یہ ہے کہ فدیہ دے۔ اب یہ فدیہ کتنا ہوگا تو یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا بھی رہتا ہے، اور وہاں کا جو معروف طریقہ ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا غلطی سے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ یا اس کی قیمت دینا پڑے گا، یا 200 گائیں دینا پڑے گا اس کے بدلے، یا 2000 بکریاں دینا پڑے گا، یا اس کی قیمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی قیمت 800 دینار ہوتی، اور اگر گایوں کا حساب لگائے تو وہ 1200 درہم ہوتے، تو وہ یا تو دونوں کی ملا کر تو یا تو 800 دینار اس کو دینا پڑتا تھا، یا 1200 درہم دینا پڑتا تھا، تو اللہ 1000 درہم دینا پڑتا تھا۔ جب مہنگائی بڑھ گئی بعد میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب تو ایسا ہوگا کہ تقریباً 1000 دینار اس کو دینا پڑے گا، اور درہم تو وہ اونٹوں کی قیمت کیا رہے گی، اس کے حساب سے وہ پیسہ بھی دے سکتا ہے، یا اونٹ دے دیں، یا بھینسیں دے دیں، یا بکریاں اس کے بدلے میں دے سکتے ہیں۔ مگر کسی کو سمجھ میں آئے کہ انہوں نے بالکل غلطی سے کیا ہے، ہم دید نہیں لینا چاہ رہے، تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر وہ کسی ایسے قوم سے ہو جس سے روز جنگ چل رہی ہے، تمہاری جھگڑا چل رہا ہے، تو وہاں کے مومنوں کو تو ہجرت کر کے آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں آئے ہیں۔ آپ جنگ میں گئے اور غلطی سے وہ مر گئے، راستے میں آ گئے، کسی طریقے سے جنگ میں آ گئے، حصہ لیا، کچھ بھی ہوا، وہ مارے گئے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب اس کو دید دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دشمن قوم میں سے ہے، روز جنگ چل رہی ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے حادثہ۔ اب جیسا کسی غیر مسلم کو بھی غلطی سے ماریں گے تو اس کو بھی دینا پڑے گا، مسلمان ہے تو مسلمان کو بھی دینا پڑے گا، تو ان کو کوئی چیز نہیں دینا ہے، بلکہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مگر وہ کسی ایسی قوم سے ہو جو کسی ایسی قوم سے ہو جس کے اندر تمہارے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہو، معاہدہ ہو، تو معاہدہ کی تو اب یہ مومن ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں دینا ہے، معاہدے کی وجہ سے دینا ہے۔ غلطی سے کسی غیر مسلم کو بھی آپ قتل کریں گے تب بھی آپ کو دید دینا ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ اب غلطی سے کسی معاہدہ والی قوم میں آپ نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہاں بھی جو ہے نا یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو پورا فدیہ دینا پڑے گا۔ مگر اب یہاں فدیہ کتنا دیں گے؟ اسلامی حکومت کے اتنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ قوم، وہ قبیلے کے پاس جو رواج ہے
اب کسی کے پاس 50 اونٹ ہو سکتے تھے، کسی کے پاس 60 اونٹ سکتے، آج الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ہے، مگر یہ جو خون بہا ہے وہ جو کچھ اس قوم کا ہوگا اتنا آپ کو دینا پڑے. وہ تحریر و رغبت مومن، مگر اس کے ساتھ ایک مومن کو آزاد کرنا پڑے گا، ایک غلام مومن کو آزاد کرنا پڑے گا. جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہے تو صرف مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مسلمانوں اسلامی حکومت میں سے ہیں تب بھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور دین اسلامی حکومت کے مطابق دینی ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، مگر اب یہ نہیں پاتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دے، تو 2 مہینے کے لگاتار اس کو روزے رکھنا ہے. اگر غلطی سے بھی اس نے ایک چھوڑ دیا تو پھر 2 مہینے کنٹینیو کر رہے ہیں، الا یہ کہ شرعی عذر ہے. مفتیان اکرام اس میں اور زیادہ آپ کو وضاحت سے بات بتا سکتے ہیں. توبۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ جانتا ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اسی لیے وحی کی ضرورت ہے نا. اب دیکھیے وحی کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ کھانا کھانا ہے، اگر بدبودار ہے تو آدمی ایسے ہی نہیں کھائے گا، ہے نا. وہ سڑ گیا پورا، اس کے اندر بپندی آ گئی ہے تو نہیں کھائے گا، وہ ختم کر دے گا. اس کو سمجھ میں آتا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. تو قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا نہیں ہے بدبودار چیز نہیں کھانا چاہیے، مگر ایک جگہ ایسا آتا ہے جیسا گوشت تو آپ کھا رہے ہیں، یہ جانور کا بھی کھا رہے ہیں وہ، لیکن اللہ نے بتایا سور کو گوشت نہیں کھانا، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم ہو سکتا اس میں فائدہ نقصان کیا ہے. گوشت تو سارے ایک جیسے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا خون نہیں کھانا ہے آپ کو، بہتا ہوا خون آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کا ایسا عام ذریعے سے نہیں، وہ کلیجی کی جیسا ہو جاتا ہے گھٹ ہو کر. تو کہیں گے بھائی کلیجی کھا سکتے تو خون بھی کھا سکتے، تو اللہ نے بتایا نہیں. اسی طریقے سے سود ہے. ایک آدمی کہے گا کہ صاحب میں ایسا بزنس کر کے پیسہ کما رہا ہوں، ادھر سے سود کما رہا ہوں، تو اس میں انسان کو جلدی سمجھ بھی نہیں آ سکتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اسی لیے وحی کی ضرورت ہے. جہاں آپ کی عقل کام نہیں کر پاتی تو وہاں وحی آ کر یہ ساری باتیں بتاتی ہے. تو اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو قرآن مجید نے آ کر بتایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اب اگر کوئی مومن کو عمدن قتل کر دے، نشانہ بنا کے، جھگڑا چل رہا تھا اس کے رشتہ داری تھے، خالو تھے، پھوپھا تھے، چچیرا بھائی تھا، فلاں تھا، کوئی بھی تھا، مگر وہ اس نے کیا کیا، اپنی غرض کے لیے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، کسی جماعتی دشمنی میں. اب یہ بہت نازک مسئلہ ہے. برادران وطن نے مجھ سے پوچھا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپس میں جنگیں لڑی اس کا کیا ہوگا. تو وہاں کیا تھا، دلیل کی بیس یہ بن رہی تھی کہ جو امیر کا انکار کر رہا ہے اب اس سے ہم کیا کریں. تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. مگر یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. آپ مار نہیں سکتے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے ہرگز بھی. اسی لیے حابیل اور قابیل کے اس میں یہ آیا کہ جب قابیل مارنے کو گیا تو حابیل نے کہا کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو نہیں ماروں گا، اپنے بچنے کی تدبیر کروں گا لیکن تجھے نہیں ماروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں میرا گناہ اپنا گناہ تو خود ہی سمیٹ لے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ غضبناک ہوگا. غضبناک ہو گیا کہ مسلمان کو مار رہا ہے. اصل عقیدہ ہے، ایک آدمی نے خدا کو قبول کر لیا، رسول کو قبول کر لیا، آخرت کو قبول کر لیا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس کو جب آپ نے قتل کر دیا تو پھر کیا ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور وہ اس پہ لعنت کرے گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے ایک بڑا عذاب، ایک سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کی. یہ سزا ہے. غلطی سے اگر مومن کو قتل کر دیں تو وہ ہے ساری کفارہ. کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ کہتے ہیں کسی چھپانے والی چیز کو. مطلب اب یہ دیوار ہے، اس پہ کچھ لگ گیا، آپ نے پھر سے اس کے اوپر چونا لگا دیا، پینٹ لگا دیا، چھپ گئی، وہ ٹھیک گندگی مر چھپ گئی، تو ایسا کفارہ دینے سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. مگر کسی مسلمان کو کوئی قصدن مارے، عمدن مارے، تو پھر اس کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ہمارے گناہ ہیں وہ تو ہوں گے تو معاف کر کے نکل جائیں گے، اتنی نماز ہے اس کی سزا کر کے نکلیں گے. مگر کسی مسلمان کو قتل کرنے کے نتیجے میں آدمی باہر نہیں نکل سکتا. خالدن فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم یہ نہ کہو جو تمہیں سلام کرے کہ تم مومن نہیں، بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بول رہا ہے، بلکہ آپ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اب جب اس نے سلام کر لیا تو تحقیق کر لو، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ چال چل بھی سکتا ہے۔ ایک کافر جو ہے آپ کا دشمن ہے، وہ بچنے کے لیے سلام بھی بول سکتا ہے ٹیمپرریلی، مگر پہلے تحقیق کر لو، تحقیق کے پہلے تلوار مت چلاؤ، یہ منع کر دیا گیا۔ ایک صحابی سے ایسا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا چاہتے ہو؟ اس کا غنیمت کا مال چاہ رہے تھے، اس کا مال چھیننے کے لیے تم نے اس کو مارا، تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو تم یہ ہرگز نہ کرو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی زندگی کی متاع چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بہت غنیمتیں، وہ بہت مال و دولت تم کو دینے والا ہے، ابھی بہت جنگیں ہونے والی ہیں، بہت الگ الگ طریقے سے، یعنی مال و دولت اللہ نوازنے والا ہے، تو تم چھوٹے چھوٹے مال و دولت کے چکر میں جو ہے نا ایسے مومن کو قتل مت کرو۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اور اسی طرح تم بھی تو تھے گمراہی میں، تم بھی تو بھٹکے بھی تھے، اللہ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم ایمان لائے، تم کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے تم پر انعام فرمایا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر انعام فرمایا، فتبینوا، بس تم تحقیق کیا کرو، تمہارا کام ہے تحقیق کرنا کہ کوئی سلام کرے تو وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور برابر نہیں ہیں وہ لوگ، وہ مومن جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، والمجاہدون، اور جو مجاہد ہیں جو جنگ سے اپنے جان مال سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے ہوئے، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ گھر میں رہنا آسان ہے، گھر چھوڑ کے بار بار نکل جانا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، تو بتایا کہ وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب یہاں جس جہاد کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ ایک جہاد وہ ہوتا تھا جب اعلان کیا جاتا تھا کہ تم سب مل کے نکلو، نکلنا ہی نکلنا ہے، حکم ہوتا تھا نکلو جنگ کے لیے، ہلکے ہو کے وہ چلو نکلو، تو ہر ایک کو نکلنا ضروری تھا بغیر کسی شرعی عذر کے، اور اگر اس وقت اگر کوئی نہیں نکلتا تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا، کسی کو پرسنل تو نہیں کہا لیکن کہا کہ صاحب جنگ بہت اور ہر ایک کو نکلنا ہے، اور زبردستی نہیں کیا گیا اس کو، لیکن اعلان کیا گیا کہ جنگ سخت ہے، ہم سب کو لڑنا ہے، مخاطب نہیں کیا گیا، تب بھی وہ فرض ہو جائے گی، اور اس میں اگر نہیں جائے گا تو آدمی منافق ہے۔ کبھی کبھی جنگ چھوٹی رہتی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صرف 50 لوگوں کی ضرورت ہے، کون ہے تم میں سے وہ جانباز جو میرے ساتھ نکلنے کو تیار ہے؟ تو کچھ لوگ 50 لوگ نکلتے تھے، باقی کے لوگ نہیں نکلتے تھے، اس کی بات ہے۔ ایسا جہاد جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا تھا، جیسے اب تراویح کی نماز ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب پہ سے ساخت ہو گیا، وہ گھر میں دوسری تراویح کی نماز پڑھیں گے تو جماعت میں آنے کا گناہ ان کو نہیں ہے، اس کو بولتے فرض کفایہ۔ جنازے کی نماز ایسی ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا جنازے کی نماز تو باقی کے لوگوں پہ ساخت ہوتی، مگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پھر سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو جو لوگ نکل کے چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے جانا ہی چاہیے، ترجیح دینا چاہیے، اللہ کے رسول پہ کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ بھائی ہم آتے ہیں جنگ میں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جو اپنی جان مال سے جہاد کریں گے اور جو گھر میں بیٹھے رہیں گے بغیر عذر کے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، بہت بڑا درجہ رکھا ہے مجاہدین کا، ان کی اموال کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی جان کی قربانیوں کی وجہ سے بیٹھنے والوں پر درجہ ہے اللہ کے فضل سے ان لوگوں کا
جو اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بیٹھے رہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہاں فرض کفایہ تھا، آپ نہیں بھی گئے ہیں تو ان پہ گناہ تو نہیں ہے لیکن ثواب نہیں ہے، درجے میں وہ لوگ پڑے ہیں جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجاہدین پہ زیادہ فضل عطا فرمایا ہے بیٹھنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، اجر عظیم ہے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ان کے لیے۔ درجات منہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ان کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرۃ و رحمہ، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔